بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ میرے سامنے آیا، اور آئے دن ہم اس مسئلے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ودیعت یعنی امانت میں رکھی ہوئی چیز، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم کسی کے پاس امانت رکھیں، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ امانت رکھنے کے بعد یہ آدمی تصرف خرچ کرے گا یا بالکل جس طرح میں نے اس کو چیز دی ہے اسی طرح وہ واپس کر دے گا۔ امانت رکھنے والا بھی پریشان، جس نے رکھی ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کیسے کروں گا۔ یعنی یہ ایک مسئلہ ہے جو ہماری زندگی میں آتا ہے۔ دو تین باتیں ہیں اس کے اندر، وہ ہمیں سمجھنی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امانت میں رکھی ہوئی چیز عدل بدل نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کچھ اس کے اندر سوالات ہیں، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے میرے پاس امانت رکھی اور میں نے اس امانت کی حفاظت کی پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، میں نے اس کا خیال رکھا، وہ امانت کچھ بھی ہے میرے پاس تھی، میں نے اس کی پوری حفاظت کی، لیکن حفاظت کے باوجود وہ ضائع ہو گئی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر آپ کی امانت کا تاوان نہیں ہے، آپ کی امانت کی ذمہ داری تھی، میں نے پوری نبھائی، اب وہ ضائع ہو گئی، تو اب میں اس کا بدل دینے کا حقدار نہیں ہوں، شریعت یہ کہتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے میرے پاس امانت رکھی، اب میں اسے خرچ کر سکتا ہوں، استعمال میں لا سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر چیزیں امانت میں رکھنے والی وہ ہیں جن میں خرچ نہیں ہوتا، فرض کیجئے آپ نے روپے پیسے امانت کے طور پر رکھے، آپ نے یہ کہا ان میں سے آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں، جب میں آپ سے مطالبہ کروں اس وقت مجھے دے دینا، تو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ آیا کہ آپ نے مجھے امانت دی، میں نے اس امانت میں سے خرچ کیا بغیر اجازت کے، تو اب میں بغیر اجازت کے خرچ کرنے پر گناہ گار ہوں گا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ بعض چیزیں ہیں، گھوڑا ہے، گاڑیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جن میں خرچ نہیں ہوتا، مجھے آپ نے اجازت دی کہ آپ ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں، میں استعمال میں لایا، اب ان میں نقصان بھی نہیں ہوا۔ گھوڑا ہے، میں نے وہ چرایا، سواری میں استعمال کیا، لے کر کہیں گیا، اب اس میں نقصان نہیں آیا، بیمار نہیں ہوا، وہ کمزور نہیں ہوا، جیسا تھا ویسا ہی رہا، تو اب میرے اوپر یہ جائز تھا، آپ نے اجازت دی تھی۔ لیکن اگر نقص آ گیا، بیمار پڑ گیا، کمزور ہو گیا، تو اب میرے اوپر تاوان ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، جو کمی آئی ہے، کمزوری آئی ہے۔ اسی طرح آپ نے مجھے امانت دی، میں نے اس کی حفاظت کی، لیکن آپ نے مطالبہ کیا میری امانت مجھے دے دو، میں نے اس وقت نہیں دی، آج آپ نے مجھ سے اپنی امانت مانگی، میں نے 2 دن بعد کے لیے کہہ دیا کہ پرسوں 4 دن بعد 6 دن بعد میں آپ کی امانت ادا کر دوں گا۔ اب اس کے بعد اگر امانت ضائع ہوتی ہے
تو اب میں اس امانت کا تاوان دینے کا حقدار ہوں، مجھے اس امانت کا بدلہ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اس وقت امانت نہیں دی جب اس نے مانگی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ امانت اجازت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں کمی نہ آئے، اگر کمی آتی ہے تو آپ اس کے حقدار ہوں گے۔ کمی زیادتی کسی بھی طرح کی ہوگی، آپ اس کے حقدار ہوں گے۔ تو اس لیے امانت بہت اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، لیکن امانت میں خیانت نہ ہو، امانت میں خیانت کی کوئی شکل نہ ہو۔ ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ آپ نے مجھے کوئی امانت دی ہے تو یا تو صاف طور پر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو استعمال کا بالکل حق نہیں ہے، تو میں اس کو اٹھا کر بطور حفاظت کے کہیں ایسی جگہ رکھ دوں کہ جب آپ مطالبہ کریں تو میں آپ کو واپس دے دوں، یا اس وقت جب آپ نے امانت دی ہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ خرچ میں استعمال کر سکتے ہیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں کچھ دن پہلے آپ کو بتلا دوں گا، آپ انتظام کر لینا۔ یہ بھی شکلیں ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت میں خیانت کی کوئی شکل نہ ہو، اس کی حفاظت کی تمام تدبیریں اختیار کی جائیں، بطور مشورے سے جس طرح بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی زیادتی کا، کوئی زور دباؤ کا، کسی طرح کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال کی اجازت ہے، شرط پر نقصان نہ ہونے کی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی امانت کی قدردانی کی، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔